الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے. ہر چیز زمین کے اندر جو موجود ہے اور آسمانوں کے اندر ہے اس کا اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے. جو حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں بہت ہی اہم اور بہت ہی سمجھنے والی حدیث ہے، کہ جس کے اندر مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. اس کا مفہوم تھوڑا سا سمجھ لیں کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی صورت کے اندر آتے ہیں اور چند ایک سوال کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں: عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں: بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہتے اس دوران کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک دن، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، کہ اچانک ایک شخص آیا ہے، نمودار ہوتا ہے، کپڑے اس کے شدید قسم کے سفید کپڑے ہیں، شدید سواد الشعر، اور اس کے بال انتہائی سیاہ ہیں. لا یری علیہ اثر السفر، کہتے ہیں ہم اس پر سفر کے نشانات بھی نہیں دیکھ رہے، کہ چلو بندہ سفر سے آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کپڑے میلے ہیں، انسان کے گرد و غبار کی وجہ سے حالت بدلی ہوتی ہے، کہتے ہمیں یہ کوئی حالات نظر نہیں آئے. ولا يعرفه منا احد، اور ہم میں سے کوئی بھی شخص اس شخص کو جانتا ہی نہیں کہ وہ آنے والا شخص کون ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ہم نے کیا دیکھا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا ہے، جیسے دو زانو ہو کر انسان بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھ گیا. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنی ہتھیلیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں پر اس طرح رکھ دیا. تو کہتا ہے: یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں، اسلام کس چیز کو کہتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الاسلام، اسلام کس چیز کو کہتے ہیں اب میں یہ بتانے لگا ہوں. ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، نمبر ایک، پہلی چیز ہے کہ تو اس چیز کی گواہی دے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، ایک اللہ کی ذات. ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اس چیز کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. وان محمد رسول اللہ، اور گواہی دینا اس چیز کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا ہے. وتؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے. وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنے ہیں. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور تو بیت اللہ کا حج کر اگر تیرے پاس استطاعت اور طاقت تیرے پاس موجود ہے اس راستے کی. کہ یعنی پہلے نمبر پر سوال کیا گیا ہے کہ مجھے اسلام کے متعلق بتائیں، کن چیزوں کو اسلام کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ پہلے نمبر پر اللہ کو ایک ماننا، مجھے اللہ کا پیغمبر ماننا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور اسی طرح رمضان آ جائے تو اس کے روزے رکھنے ہیں. اور اگلی چیز کہ بیت، اگر تیرے پاس اتنی طاقت استطاعت ہے کہ اس سفر کے اخراجات برداشت کر سکے تو حج کرنا ہے، حج بیت اللہ کرنا ہے. دوسرا سوال، جب اس نے یہ سوال کر لیا، قالا، تو کہتا ہے صدقت، آپ نے سچ کہا ہے.
وہ فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، حیران پریشان کہ یہ عجیب معاملہ ہے، سوال بھی خود ہی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے، خود ہی سوال بھی کر دیتا کہ کہتا آپ نے سچ کہا ہے۔ اچھا دوسرا سوال کیا اس نے کہتا ہے فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، فرمایا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ایک، نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3 اس کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا، اور نمبر 4 اس کے رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 5 والیوم الآخری اور آخرت کے دن، قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے، اور آخری تقدیر کے اچھا یا برا ہونے پر ایمان لانا۔ ان چیزوں کو ایمان کہتے ہیں کہ جس بندے کا اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان اور تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان ہو تو ان چیزوں کو ایمان کہا جاتا ہے۔ قال صدقت، اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس کے بارے بعد سوال کرتا ہے فاخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں، احسان کے بارے میں خبر دیں، احسان کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترى، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر یہ چیز آ جائے نا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ کی عبادت کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تیرے ذہن میں یہ خیال نہیں نا آتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ خیال تو تیرے ذہن میں آنا چاہیے کہ اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا، میں اللہ کو نہیں دیکھ۔ دوسرے نمبر پر فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو یہ سمجھ لے کہ تیرا اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ رب العزت کی ذات تو تجھے دیکھ رہی ہے۔ اس چیز کو احسان کہتے ہیں۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، پھر اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے، قیامت کب آئے گی؟ تو قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے جس نے سوال کیا ہے، کہ جتنا جبریل تجھے پتہ ہے مجھے بھی اتنا پتہ ہے، مجھے اس سے زیادہ نہیں پتہ۔ اس چیز سے ایک بات پتہ چلی، کیا ایک مسئلہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو نبی پاک بتا دیتے کہ جبریل قیامت اس وقت آئے گی۔ ایک اور حدیث کے اندر موجود ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے، اس شخص نے جھوٹ کہا ہے، اس نے بہتان باندھا ہے۔ یہ حدیث واضح اس چیز پر دلالت کرتی ہے، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے ہوتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا دیتے کہ بھائی قیامت اس دن کو آئے گی، اس وقت کو آئے گی۔ قال فاخبرنی عن اماراتها، پھر اس نے کہا کہ چلیں آپ مجھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا دیجیے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں۔ قال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، کہ تو دیکھے گا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، اور تو دیکھے گا الحفاۃ العراۃ، ننگے پاؤں ننگے بدن، العراۃ العالۃ، کہ ننگے پاؤں ہیں ننگے بدن ہیں، رعاء الشاء، بکریوں کو چرانے والے ہیں، یتطاولون فی البنیان، وہ بڑی بڑی عمارتوں کو بنانے پر مقابلہ کریں گے۔ یہ اب ہم دیکھتے ہیں کسی کی بلڈنگ بنتی ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے اس سے بڑی بنانی، تیسرا کہتا ہے میں اس سے بڑی بنانی۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ لوگ عمارتوں کو بنانے کے اندر مقابلہ کریں گے۔ افسوس ہے کہ ہم ان کاموں کے اندر لگ گئے، کاش کہ ہم نے محنت کی ہوتی کہ ہم نے بھائی نیکیوں کے اندر اس سے آگے بڑھنا ہے، اس سے آگے بڑھنا ہے۔ قال، تو اس نے کہا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہیں ان سوالوں کے بعد ثم جبریل أَتَاكُمْ ثم انطلق، پھر وہ چلا گیا، فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثم قال یا عمر أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ، جب وہ چلا گیا ہے
سارے معاملے سے فرغ ہو کر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تو جانتا ہے یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، کہتے اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ کون تھا۔ قالا، آپ فرماتے ہیں فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ تو یہ بہت ہی انتہائی اور اہم حدیث کا اگر اس کا خلاصہ انسان بیان کرنے لگے تو کتابوں کی کتابیں بن جاتی ہیں۔ باقاعدہ علماء کرام نے اس ایک حدیث پر مکمل کتابیں لکھ دی ہیں۔ یہ تو مختصر سی تشریح تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔